سبيل الدموع سبيل مريح نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ نے روایت کرتے ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم ایک بازار میں گزرے اور آپ کے دونوں طرف لوگ چل رہے تھے، تو آپ بکری کے ایک مردار بچے کے پاس سے گزرے۔ وہ بکری کا بچہ بھی عیبدار تھا، یعنی چھوٹے کانوں والا تھا اور مردار بھی تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مردار بچے کو کان سے پکڑا اور اٹھایا اور پھر فرمایا، تم میں سے کون شخص اس بکری کے مردار بچے کو 1 درہم میں خریدنے کے لیے تیار ہے؟ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کیا کہ 1 درہم تو کیا، معمولی چیز کے بدلے بھی اس کو لینے کے لیے کوئی تیار نہیں، ہم اس کو لے کر کیا کریں گے؟ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 1 درہم میں نہ صحیح، کیا تم میں سے کوئی اس کو مفت میں لینے کو تیار ہے؟ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کیا کہ خدا کی قسم، اگر یہ بچہ زندہ بھی ہوتا تب بھی اس کو نہ لیتا، اس لیے کہ اس کے کان چھوٹے ہیں اور یہ عیبدار ہے۔ تو جب زندہ لینے کے لیے کوئی تیار نہ ہوتا تو مردار لینے کے لیے کون تیار ہوگا؟ اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہاری نظروں میں بکری کے اس مردار بچے کی لاش جتنی بے حقیقت اور ذلیل چیز ہے، اس سے زیادہ بے حقیقت اور ذلیل چیز دنیا ہے جو تمہارے سامنے ہے۔ تم میں سے کوئی شخص بھی اس مردار بچے کو مفت میں لینے کو بھی تیار نہیں، اور وہ دنیا جو اللہ تعالیٰ کے نزدیک اس سے زیادہ بے حقیقت اور ذلیل ہے، اس کے پیچھے دن رات پڑے ہوئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کا یہ انداز تھا۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ کو جگہ جگہ اور قدم قدم پر اس دنیا کی بے ثباتی بتانے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایسی باتیں ارشاد فرماتے تھے۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ نے بھی درویش صحابی تھے، فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مدینہ کے حرہ سے گزر رہا تھا۔ حرہ کالے پتھروں والی زمین کو کہا جاتا ہے۔ جن حضرات کو مدینہ منورہ حاضری کا موقع ملا ہے، انہوں نے دیکھا ہوگا کہ مدینہ منورہ کے چاروں طرف کالے پتھروں والی زمین ہے، اس کو حرہ کہا جاتا ہے۔ راستے میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ساتھ چلتے چلتے ہمارے سامنے احد پہاڑ آ گیا اور وہ ہمیں نظر آنے لگا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا، اے ابو ذر۔ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، میں حاضر ہوں، کیا بات ہے؟ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے ابو ذر، یہ تمہارے سامنے جو احد پہاڑ نظر آ رہا ہے، اگر یہ سارا پہاڑ سونے کا بنا کر مجھے دے دیا جائے تب بھی مجھے یہ بات پسند نہیں ہے کہ 3 دن مجھ پر اس حالت میں گزرے کہ اس میں سے 1 دینار بھی میرے پاس باقی رہے۔ اگر میرے اوپر قرضہ ہے تو صرف قرضہ اتارنے کے لیے جتنے دینار کی ضرورت ہو تو وہ رکھ لوں، اس کے علاوہ 1 دینار بھی اپنے پاس رکھنے کے لیے تیار نہیں، اور وہ مال میں اس طرح اور اس طرح اور اس طرح مٹھیاں بھر بھر کے لوگوں میں تقسیم کر دوں۔ پھر آگے فرمایا، یاد رکھو، دنیا میں جن کے پاس مال و دولت بہت زیادہ ہے، بڑے بڑے مالدار، بڑے بڑے سرمایہ دار، بڑے بڑے دولت مند، وہ قیامت کے دن بہت کم نصیب ہوں گے۔ یعنی دنیا میں جتنی دولت زیادہ ہے، قیامت میں اس کے حساب سے آخرت کی نعمتوں میں ان کا حصہ دوسروں کے مقابلے میں کم ہوگا، سوائے ان دولت مندوں کے جو اپنی دولت کو اس طرح اور اس طرح اور اس طرح خرچ کریں، یعنی مٹھیاں بھر کے اللہ کے راستے میں خیرات کریں۔ لہٰذا جو ایسا کریں گے وہ تو محفوظ رہیں گے، اور جو ایسا نہیں کریں گے تو پھر یہ ہوگا کہ جتنی دولت زیادہ ہوگی آخرت میں اتنا ہی کم حصہ ہوگا۔ اور پھر فرمایا کہ دنیا میں جن کے پاس دولت زیادہ ہے اور وہ دنیا میں خیرات و صدقات کر کے آخرت میں اپنا حصہ بڑھا لیتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے یہاں ایسے لوگوں کی تعداد بہت کم ہے۔ ساری باتیں راستے میں گزرتے ہوئے ہو رہی تھیں۔ پھر ایک جگہ پہنچ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ تم اس جگہ ٹھہرو، میں ابھی آتا ہوں۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اس کے بعد رات کے اندھیرے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہیں تشریف لے گئے اور مجھے پتہ نہیں چلا کہ آپ کہاں تشریف لے گئے، یہاں تک کہ آپ نظروں سے اوجھل ہو گئے۔ اس کے بعد مجھے کوئی آواز سنائی دی۔ اس آواز کے نتیجے میں مجھے یہ خوف ہوا کہ کوئی دشمن حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آ گیا ہو اور اس کی آواز ہو، اس لیے میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جانے کا ارادہ کیا، لیکن مجھے یاد آیا کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اپنی جگہ سے مت ہلنا۔
یہ تھے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین۔ جب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ اپنی جگہ سے مت ہلنا اور یہی رہنا، اس کے بعد آواز آنے کے نتیجے میں یہ خطرہ بھی ہوا کہ کہیں کوئی شخص حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو نقصان نہ پہنچا دے، لیکن حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد یاد آ گیا کہ یہی رہنا، کہیں مت جانا، اس لیے میں وہاں بیٹھا رہا۔ تھوڑی دیر میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے تو میں نے عرض کیا کہ رسول اللہ، میں نے ایک آواز سنی تھی جس کی وجہ سے مجھے آپ کے اوپر خطرہ ہونے لگا تھا۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ کیا تم نے وہ آواز سنی تھی؟ میں نے کہا جی ہاں، میں نے وہ آواز سنی تھی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ آواز در حقیقت حضرت جبرائیل علیہ السلام کی تھی۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام میرے پاس تشریف لائے اور انہوں نے یہ خوشخبری سنائی کہ یا رسول اللہ، آپ کی امت میں سے جو شخص بھی اس حالت میں مر جائے گا کہ اس نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرایا ہو، یعنی کفر کا کوئی کلمہ نہ کہا ہو، بلکہ توحید کی حالت میں مر گیا اور توحید پر ایمان رکھتے ہوئے دنیا سے گزر گیا، تو وہ ضرور جنت میں جائے گا۔ جس کا مطلب یہ ہے کہ وہ کسی نہ کسی وقت ضرور جنت میں جائے گا۔ اگر برے اعمال کیے ہیں تو برے اعمال کی سزا پا کر جائے گا، لیکن جنت میں ضرور جائے گا۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ نے سوال کیا، یا رسول اللہ، کیا اگرچہ اس نے زنا کیا ہو اور چوری کی ہو تب بھی وہ جنت میں جائے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں فرمایا کہ چاہے اس نے زنا کیا ہو اور چاہے کہ اس نے چوری کی ہو، مطلب یہ کہ اگرچہ اس نے گناہوں کا ارتکاب کیا ہو لیکن دل میں ایمان ہے تو آخر میں کسی نہ کسی وقت انشاءاللہ جنت میں جائے گا۔ البتہ جن گناہوں کا ارتکاب کیا، جو بدعمالیاں کی، ان کی سزا پہلے جہنم میں جائے گا اور گناہوں کی سزا دینے کے لیے جہنم میں رکھا جائے گا۔ اگر بدکاری کی تھی، چوری کی تھی، ڈاکے ڈالے تھے، غیبت کی تھی، جھوٹ بولا تھا، رشوت لی تھی، سود کھایا تھا، ان سب گناہوں کی سزا پہلے جہنم میں دی جائے گی، پھر ایمان کی بدولت انشاءاللہ آخرت میں کسی نہ کسی وقت جنت میں جائے گا۔ لیکن کوئی شخص یہ نہ سمجھے کہ چلو جنت کی خوشخبری مل گئی ہے کہ آخر میں تو جنت میں جانا ہی ہے، لہٰذا خوب گناہ کرتے جاؤ، اس میں کوئی حرج نہیں، خوب سن لیجئے۔ ابھی آپ پیچھے ایک حدیث سن آئے ہیں کہ دنیا کے اندر عیش و عشرت اور راحت و آرام میں زندگی گزارنے والے جہنم میں صرف ایک غوطہ دیا گیا تو ایک غوطے نے دنیا کی ساری خوشیاں اور سارے عیش و آرام کو بلا دیا۔ ساری دنیا ہیج معلوم ہونے لگی، ساری خوشیاں غارت ہونے لگے، اور ایسا معلوم ہونے لگا کہ دنیا میں کوئی خوشی اور کوئی راحت حاصل نہیں کی، لہٰذا جہنم کے ایک غوطے کے بھی کسی کو سہارا اور برداشت ہے۔ اس لیے یہ حدیث ہم لوگوں کو گناہوں پر جری نہ کرے کہ جنت میں جانا ہی ہے، اس لیے گناہ کرتے جاؤ۔ اللہ تعالی ہماری حفاظت فرمائے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ ایک دن حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے کندھوں پر ہاتھ رکھا۔ کندھوں پر ہاتھ رکھنا بڑی شفقت، بڑی محبت، بڑے پیار کا انداز ہے، اور اس کے بعد فرمایا، دنیا میں اس طرح رہو جیسے اجنبی ہو یا راستے کے راہی اور مسافر ہو، یعنی جیسے مسافر سفر کے دوران کہیں کسی منزل پر ٹھہرا ہوا ہوتا ہے تو وہ یہ نہیں کرتا کہ اس منزل ہی کی فکر لگ جائے اور جس مقصد کے لیے سفر کیا تھا وہ مقصد بھول جائے۔ فرض کیجئے کہ ایک شخص یہاں سے لاہور کسی کام کے لیے گیا، اب جس مقصد کے لیے گیا لاہور آیا تھا وہ کام بھول گیا اور اس فکر میں لگ گیا کہ یہاں اپنے لیے مکان بنا لوں اور یہاں اسباب عیش و عشرت جمع کر لوں۔ اس شخص سے زیادہ احمق کون ہوگا؟ حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ ایک مثال بیان فرماتے ہیں کہ ایک جہاز کہیں جا رہا تھا اور وہ پورا جہاز مسافروں سے بھرا ہوا تھا۔ راستے میں ایک جزیرہ آیا تو جہاز کے کپتان نے اس جزیرے پر جہاز کو روک دیا تاکہ آگے سفر کے لیے کچھ راشن اور ضرورت کا سامان لے لیا جائے، اور اس کپتان نے اعلان کر دیا کہ ہمیں چونکہ چند گھنٹے کے لیے اس جزیرے پر ٹھہرنا ہے، کوئی مسافر اس جزیرے پر اترنا چاہے تو وہ اتر سکتا ہے، ہماری طرف سے اجازت ہے۔ چنانچہ جہاز پر جتنے لوگ سوار تھے سب کے سب اتر گئے اور جزیرے کے سیر کے لیے چلے گئے۔ جزیرہ بڑا شاندار اور خوشنما تھا، اس میں بہت خوبصورت قدرتی مناظر تھے، چاروں طرف قدرتی مناظر کا حسن و جمال بکھرا ہوا تھا، لوگ ان خوبصورت مناظر سے بہت محظوظ ہو رہے تھے، یہاں تک کہ جہاز کی روانگی کا وقت قریب آ گیا تو کچھ لوگوں نے سوچا کہ اب واپس چلنا چاہیے، روانگی کا وقت آ رہا ہے۔ چنانچہ لوگ جہاز پر واپس آ گئے اور جہاز کی عمدہ اور اعلیٰ اور آرام دہ جگہوں پر قبضہ کر کے بیٹھ گئے۔
دوسرے کچھ لوگوں نے سوچا کہ یہ جزیرہ تو بہت خوبصورت اور بہت خوشنما ہے، ہم تھوڑی دیر اور اس جزیرے میں رہیں گے اور لطف اندوز ہوں گے۔ چنانچہ تھوڑی دیر اور گھومنے کے بعد خیال آیا کہ کہیں جہاز روانہ نہ ہو جائے، اور جہاز کی طرف دوڑتے ہوئے آئے۔ یہاں آ کر دیکھا کہ جہاز کی اچھی اور عمدہ جگہوں پر قبضہ ہو چکا ہے، چنانچہ ان کو بیٹھنے کے لیے خراب اور گھٹیا جگہ مل گئی اور وہ وہیں بیٹھ گئے، اور یہ سوچا کہ کم از کم جہاز پر تو سوار ہو گئے۔ کچھ لوگ اور تھے، انہوں نے سوچا کہ یہ جزیرہ تو بڑا شاندار ہے، یہاں تو بہت مزہ آ رہا ہے، جہاز میں مزہ نہیں آ رہا تھا۔ چنانچہ وہ اس جزیرے پر رک گئے اور ان خوبصورت قدرتی مناظر میں اتنے بدمست ہوئے کہ ان کو واپسی کا خیال بھی بھول گیا۔ اتنے میں جہاز روانہ ہو گیا اور وہ لوگ اس میں سوار نہ ہو سکے۔ دن کے وقت وہ جزیرہ بہت خوشنما معلوم ہو رہا تھا اور اس کے مناظر بہت حسین معلوم ہو رہے تھے، لیکن جب شام کو سورج غروب ہو گیا اور رات سر پر آئی تو وہی خوبصورت جزیرہ رات کے وقت بھیانک بن گیا کہ اس خوبصورت جزیرے میں ایک لمحہ گزرنا مشکل ہو گیا۔ کئی درندوں کا خوف، کئی جانوروں کا خوف۔ اب بتائیں، وہ قوم جو جزیرے کے حسن و جمال میں اتنے مغرور ہو گئی کہ جہاز جا رہا تھا اس کو چھوڑ دیا، وہ قوم کتنی احمق اور بیوقوف ہے۔ یہ مثال بیان کرنے کے بعد امام غزالی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ اس دنیا کی مثال اس جزیرے جیسی ہے، لہذا اس دنیا میں دل لگا کر بیٹھ جانا اور اس کی خوشنمائیوں پر فریقہ ہو جانا ایسا ہی ہے جیسا وہ قوم جو اس جزیرے کی خوشنمائیوں پر فریقہ ہو گئی، اور جس طرح اس جزیرے پر رہنے والوں کو ساری دنیا احمق اور بیوقوف کہے گی، اسی طرح اس دنیا پر دل لگانے والوں کو بھی دنیا احمق اور بیوقوف کہے گی۔